السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام حضور پہلے یہ فرما دیجئے کہ اندر باہر کا فرق ہونا یہی منافقت ہوتی ہے یا منافقت کوئی اور چیز ہے؟ یقیناً جو خلوص ہوتا ہے نا بھائی، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اور جو منافقت ہوتی ہے وہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی۔ یہ جو خلوص ہے، تجربے کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ خلوص ہے نہیں، تجربہ تو ہمارا خلوص میں بھی ہے، منافقت میں بھی ہے، کیونکہ من حیث القوم ہمارا پورا کا پورا جو معاشرہ ہے وہ دونوں چیزوں کو سمجھتا ہے، خلوص کو بھی سمجھ رہا ہے اور منافقت کو بھی سمجھ رہا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی اسلام کی، اسلام سے باہر جا کے آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اسلام کے اندر ہی آ جائیں۔ آپ اس کو کیوں چھوڑ دیں؟ ویسے بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو ابھی تک غلاظت ہے، جو گندگی ہے، اس کی طہارت ہی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے لوگ ہیں، یہی پیغام دیا گیا، کو انفسکم واہلیکم نارا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر 25 کروڑ پاکستان کے عوام ہے، سارے کے سارے صحیح ہو جائیں، وہ سید الرحمان نہ ہو، اور 25 کروڑ عوام چاہتی ہے وہ سید الرحمان ٹھیک ہو جائے۔ میں لوگوں کی اصلاح چاہتا ہوں، لوگ میری اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ منافقت ہے۔ میں ظاہری بات ہے، قول و فعل میں تضاد ہے، میں کہہ کچھ رہا ہوں، کر کچھ رہا ہوں، لوگوں کو اخلاص کی، خلوص کی دعوت دے رہا ہوں، اور خود منافقت کے اوپر ہوں۔ اتنا بڑا آپ نے کھول دیا نا ارینا کہ اس کے اندر آپ اتنا بڑا کھول دیا۔ صحیح، آپ منافقت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح سے یہ کہ منافقت ایک تو دینی حوالے سے یہ کہ جو کچھ زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے، اور ایک عمل میں نہیں ہے۔ جی عمل میں نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں ہے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، یہ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے، اور پھر اسلام لائے ہو، مسلمان ہو، مومن نہیں ہو۔ پھر ایک اور جگہ کہ اسلام دین تمہارے خلق سے نیچے نہیں ہے۔ تو یہ کہ ایمان کا ہونا، اعلان اور اقرار تو ہر جگہ ہے، یہ زبان سے ہے، کیا دل میں بھی وہ موجود ہے؟ کیا وہ میرے عمل میں بھی موجود ہے؟ کیا وہ میری گفتگو میں بھی موجود ہے؟ کیا وہ میرے فعل میں بھی موجود ہے کہ میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں؟ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو ارشاد مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں، اس میں نیت کیا ہے میری پیچھے؟ کیا وہ نیت نہ ہو نماز کی تو نماز نہیں ہوئی؟ نہیں، نیت یہ ہے کہ فلاں بندہ بھی یہاں آئے گا، کہ سید الرحمان صاحب نے آنا ہے، یہ مجھے کہیں گے یہ بہت اچھا، لوگوں میں میری تعریف کریں گے۔ اسرار کہتا ہے یہ شرک ہے۔ جی ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ چلیں یہ شرک کو اس کو کہہ لیجئے، لیکن یہ منافقت سے ہی نکل رہا ہے کہ میرے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ یہ چیز کہ اور باقی اعمال بھی جتنے ہیں کہ جو میں عمل اللہ کی خاطر میرا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اتباع میں نہیں ہے، کیا عمل جو ہے جی اگر اس کے پیچھے نیت نہ ہو تو عمل قبول ہوتا ہے؟ نہیں، نیت تو ہے نا، لیکن کیا میری نیت جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہے عمل کی؟ میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں، میں 10 آدمیوں کو بلا کے کہتا ہوں کہ دیکھو میں یہ کھانا کھلا رہا ہوں، یہ قبول نہیں ہوا، یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، یعنی کہ نیت نہیں ہے نا۔ نیت میری یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اس لیے نیت امپورٹنٹ ہے۔ نیت امپورٹنٹ اگر منافقت کو جج کرنا ہے کہ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، یہ بھوکا ہے، میں اس کو کھانا کھلا دوں اللہ کی خاطر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ تو تقویٰ ہو گیا نا، یہ توکل ہو گیا۔ یہ توکل یا تقویٰ کیا ہوئی؟ یہ منافقت ہے کیا؟ منافقت یہی ہے کہ میں اسی عمل کو بجائے اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں سے اپنی تعریف کروانے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے کہیں گے آپ منافقت کیا چیز؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ نے ایک ایسے عنوان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی کہ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھنا شروع ہو جائیں اور اس کی اصل اور اس کے جو نتائج ہیں ان سے باخبر ہونا شروع ہو جائیں تو شاید ہمارا وہ جو حقیقی فلاح ہے اس کی طرف سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی ساری ٹیم کی توفیقات میں حیران برکتیں عطا فرمائے۔ منافقت یا نفاق جو ہے بنیادی طور پر یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا قبلہ شاہ صاحب سے کہ تقوی اور نفاق، یہ بنیادی طور پہ دو متضاد چیزیں ہیں آپس میں، اور نفاق کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا جو عمل، جسے تقوی اور ایک پچھلے کسی پروگرام میں ہم نے توکل سے تعبیر کیا تھا، بنیادی طور پہ یہ جو توکل ہے اللہ کے ساتھ ایک غیر مشروط یہ جو رشتہ ہے آپ کا یقین کا،
انکنڈیشنل غیر مشروط یقین کا رشتہ جو اللہ کے ساتھ ہے، جب یہ تزلزل کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے، تذبذب کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے، تو بندے کے اندر نفاق کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا خوفناک عمل ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ جیسے ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہم تک یہ خبر پہنچی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل جو جس کا اصل اللہ کی خوشنودی نہ ہو، جس کا مقصود اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا کو متاثر کرنا ہو، گویا جو عمل ظاہری طور پر لوگوں کے ذہن میں جو آپ کے بارے میں جذبہ خیر پیدا کر رہا ہے وہ اس نیت سے خالی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کا مقصود ہے، تو وہ سارے کا سارا عمل خواہ کتنا ہی خیر پر مبنی ہو، وہ آپ کے لیے وبال کا عمل بن جایا کرتا ہے، آپ کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفاق اور شرک کے درجے پہ کہتے ہیں۔ وہ شرک کیوں کہا؟ شرک کیوں کہا؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ خالص ہونی چاہیے تھی، اللہ کے ساتھ جڑی ہونی تھی، جب وہ اللہ کے بالمقابل کسی اور کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے تو وہ شرک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن یہ اتنا سنگین معاملہ ہے منافقت کا معاملہ جو ہے، جسے ہم بعض دفعہ تالیف قلبی کے نام پہ قبول کر لیتے ہیں، مسلط کے نام پہ قبول کر لیتے ہیں، مذاق کے طور پہ اس کی رعایت نکال لیتے ہیں۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن حکیم کے بہت ابتدائی کلام کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ جو اللہ نے بندوں کی تین بنیادی اقسام بیان کی ہیں، مومنین اور کفار کے بعد جو تیسرا درجہ جسے اللہ نے بیان کیا وہ منافقین کا ہے، اور اس کے بارے میں کس درجے کی وعید ہے کہ جہنم کا جو سب سے نچلا گڑا ہے، یعنی جن کا خیر، ہاں یہ میں اسی طرح توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ جو کفار ہیں وہ اپنی ساری معصیت کے باوجود جو اوسط درجہ اس کے اندر موجود ہے، اور منافقین کے لیے سب سے نچلے درجے کی نشاندہی اس لیے کی گئی ہے۔ میں اس میں ایک طالب علم کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ہے کہ جو آدمی منافقت کرتا ہے، یعنی ایک آدمی تو وہ ہے جو حالت کفر میں ہے، جس کا کفر ظاہر ہے، جو اللہ اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کا باغی ہے یا اس سے متفق نہیں ہے، اس کی نشست برخاست تو ہمارے علم میں ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ڈاواں ڈول رہتا ہے، کسی وقت وہ ظاہرات کو دیکھ کر ظاہری تقاضوں کے تحت اللہ کے قریب ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اندر سے اس کا جو حال ہے وہ ان منافقین جیسا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور کی صحبت جیسی پاکیزہ سہولت میسر ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل جب اس دین کو، اس اسلام کو اللہ جب نصرت فرما رہا ہوتا ہے، اس کی مدد فرما رہا ہوتا ہے، یہ دین غالب آتا ہوا نظر آتا ہے، کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ بڑھ چڑھ کے آگے نظر آتے ہیں دین کے ساتھ جڑے ہوئے، اور جی ہاں، اور جب جیسی ذرا سا مشکل وقت آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مسجد زرار ہیں، جی ہاں، جو مسلط کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ ظاہری اپنے مسلمان ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل کے اندر، میدان جہاد میں، میں جب یہ سیرت کے واقعات پڑھتا ہوں تو میرا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کس درجے کا حالت ایمانی کے ساتھ وہ لوگ اس معاشرے کے اندر موجود تھے کہ براہ راست رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات انہیں میسر ہے، براہ راست صحبت میسر ہے، اور ان کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ حضور اپنے شکم اقدس کے اوپر 2 پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں، اور وہ مسجد مدینہ شریف کے اندر اپنی بستی کے اندر عبادت کے اندر ذکر اذکار کے اندر مشغول ہیں، اور اپنی عبادتوں کو طول دینا شروع کر دیتے تاکہ جانا نہ پڑے اور اس کو ایک جواز بنایا جا سکے۔ اچھا، عمل اچھا کر رہے ہیں، جی ہاں، لیکن اس کے پیچھے وہ عمل جو ہے نا وہ ظاہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا باطن کے ساتھ، باطن کی اس طہارت کے ساتھ جانا نہ پڑے رسول کے ساتھ۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مشقت ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ کیا یہاں پہ یہ کہنا گنجائش رکھے گا یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ چاہے عبادت میں ہو لیکن اگر اتباع رسول نہیں ہے تو عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے؟ عبادت کی بنیادی شرط ہی ہے، اللہ نے قرآن حکیم میں ایک حتمی اصول جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آپ یہ دیکھیں نا، اس کے اندر کیا حتمی بات اللہ نے کی ہے کہ اللہ کی اطاعت کا دعوے دار صرف وہ ہو سکتا ہے، خواہ وہ اپنے اصل میں کتنا ہی اعلیٰ عرفہ کیوں نہ ہو، اپنے اوصاف میں کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں معاشرے کی کتنی اعلیٰ عرفہ رائے کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اس کی نشست برخاست میں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی خوشبو نہیں آتی تو آپ اسے بھلا مانس انسان کہہ سکتے ہیں، آپ اسے معاشرے کا ایک مفید فرد کہہ سکتے ہیں، اسے اللہ کی نظر میں مقبول آدمی کے طور پر نہیں گردان سکتے۔